بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قولہ غایت تہذیب الکلام، ماتن کا قول غایت تہذیب الکلام خبر لاسم الاشارتی، یہ اسم اشارہ ھذا کی خبر ہے، اسم اشارہ وحملہ علیہ بناء علی المبالغۃ، اور اس کا حمل، خبر کا حمل مبتدا پر یہ مبالغے پر بنا کرتے ہوئے ہے، یہ بطور مبالغہ ہے۔ کیا ہے؟ اوپر انہوں نے بتایا کہ ھذا کا معنی ہے ای اقول ھذا، یعنی یہ اشارہ ہے ان معانی مرتبہ کی طرف جو مصنف کے ذہن میں حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر بتایا یہ جو فا داخل ہے فہذا، یہ فا اما کی تقدیر کی بنا پر ہے، اما کی، یہ بنا کرتے ہوئے ہے اما کی تقدیر پر نظم کلام میں، یہ فا جزائیہ ہے۔ کیا ہے؟ تو اما مقدر ہوتا ہے، اما کیا ہوتا ہے؟ اما مقدر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نظم کلام میں اما ہمیشہ مقدر ہوتا ہے، تو مطلب ہوگا اس کا کہ اما بعد فہذا غایت تہذیب الکلام، جب خطبہ پڑھتے ہیں نا اس کے بعد اما بعد کہتے ہیں، یا یہ کہ خطبہ اور حمد و صلات کے بعد اما مقدر ہے، جیسے اما بعد فہذا غایت، یا یہ فا جزائیہ تھا، فا اس سے پہلے اما مقدر تھا، اس سے پہلے اما مقدر، تو وہی بتا رہے ہیں ودخول الفائی، اور فا کا داخل ہونا ھذا پر یہ بنا کرتے ہوئے ہے اما کی تقدیر پر نظم کلام میں۔ فرماتے ہیں قولہ غایت تہذیب الکلام، یہ ماتن کا قول غایت تہذیب الکلام خبر لاسم الاشارۃ، یہ اسم اشارہ کی خبر ہے، وحملہ علیہ بناء علی المبالغۃ، اور اس کا حمل، کس کا حمل؟ خبر کا حمل مبتدا پر یہ بطور مبالغہ ہے، خبر کا حمل مبتدا پر بطور مبالغہ ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ھذا اسم اشارہ یہ مبتدا ہے اور غایت تہذیب الکلام یہ خبر ہے، اور اس کا مشار الیہ کلام یہ ذات ہے، اور تہذیب یہ مصدر ہے، اور مصدر وصف محض ہوتا ہے، اور کلام یہ ذات پہ دلالت کر رہا ہے، اور ذات کا حمل، وصف کا حمل ذات پر بلا واسطہ یہ باطل ہے، بلا واسطہ وصف کا حمل ذات پر بلا واسطہ کیا ہے؟ باطل ہے، لہٰذا یہاں محمول نہیں کرنا چاہیے تھا تہذیب کو کلام پر۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں جو خبر کا حمل ہے مبتدا پر یہ کیا ہے؟ بطور مبالغہ ہے، اور بطور مبالغہ وصف کا حمل ذات پر ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زید عدل، عدل مصدر ہے اور وصف پہ دلالت کر رہا ہے، اور زید ذات زید پہ دلالت کر رہا ہے، تو عدل کا حمل زید پر یہ بطور مبالغہ ہے، مطلب زید عدل کا مطلب ہے کہ زید سراپا عادل ہے، زید سراپا عادل، تو یہاں مبالغہ ہے، یعنی زید سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے، تو بطور مبالغہ وصف کا حمل ذات پر کر سکتے ہیں، وہ یہاں ہے۔ کہتے ہیں وَحَمَلُهُ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْمُبَالَغَةِ، اور خبر کا حمل مبتدا پر یہ بطور مبالغہ ہے، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ التَّقْدِيرُ هَذَا كَلَامٌ مُهَذَّبٌ غایت التہذیب، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی تقدیر یہ ہو
ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، کہ یہ نہایت پاکیزہ کلام ہے، یہ نہایت پاکیزہ کلام ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی تقدیر ہو سکتی ہے، انہوں نے تو عبارت میں لکھا ہے فہذا غایت تہذیب الکلام، لیکن احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تقدیر یہ ہو ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اس کی تقدیری عبارت یوں ہے ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہ عمدہ کلام ہے۔ فحذف الخبر، تو یہاں ھذا کلام مہذب، مہذب اس میں خبر بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے؟ کہتے ہیں فحذف الخبر، پھر خبر کو حذف کر دیا گیا، اور غایت التہذیب جو مفعول مطلق ہے، کہتے ہیں وہ اقیم المفعول المطلق مقامہ، اور مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا، مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا۔ وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابِهِ عَلَى طریق مجاز الحذف، اور اس کو یعنی مفعول مطلق کو خبر کا اعراب دے دیا گیا ہے مجاز حذف کے طریقے پر، مجاز حذف کے، یعنی جو خبر کا اعراب تھا وہ تہذیب کو دے دیا، مفعول مطلق کو دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ تاکہ یہ خبر کے حذف پہ دلالت کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر کلام تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، تو خبر کو حذف کر دیا گیا اور مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا، اور اس کو اس کا اعراب دے دیا گیا مجاز حذف کے طریقے پر۔ کلام تھا ھذا غایت تہذیب الکلام، یہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتا دیا۔ اب احتمال انہوں نے نہیں نکالا کہ کلام یہ ہو ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، اس کے بارے میں بتا دیا۔ قولہ فی تحریر المنطق والکلام، تو یہ عبارت کا معنی ہوگا کہ یہ پاکیزہ کلام ہے منطق اور کلام کے بیان میں، پاکیزہ کلام ہے کلام کے بیان میں، یہاں تحریر بیان کے معنی میں، فی تحریر المنطق والکلام، یعنی یہ پاکیزہ کلام ہے منطق اور کلام کے بیان میں۔ ای تخلیصہ اما، یعنی اس کا خالی ہونا اس سے، یخل بوجہ الدلالتی، خالیاً عن الحشو زوائد، یعنی حشو زوائد سے اس کا خالی ہونا، یہ بتا رہے ہیں۔ مطلب اعتراض یہاں ہوتا ہے، یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صاحب جب تحریر یہ بیان کے معنی میں ہے، جب تحریر تو فی بیان المنطقی والکلام کہہ دیتے، فی تحریر المنطقی والکلام کیوں کہا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انہوں نے کہا تحریر کا معنی بیان ہے، مطلب کیا ہوگا؟ ھذا غایت تہذیب الکلامی فی تحریر المنطقی والکلام، یہ عمدہ کلام منطق اور کلام کے بیان میں ہے۔ تو جب تحریر کا معنی بیان ہے تو ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ مصنف کو لفظ تحریر کی جگہ لفظ بیان لانا چاہیے تھا، اور اس طرح کہنا چاہیے تھا فی بیان المنطقی والکلام، ٹھیک ہے۔ بیان کو ترک کر کے تحریر کو کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا جواب شارح علام نے دیا ہے، فرماتے ہیں مختصر الفاظ میں دیا ہے کہ تحریر اس بیان کو کہتے ہیں جو حشو و زوائد سے خالی ہو، حشو ای تخلیص ہی، یہاں سے جواب دے رہے ہیں
کہتے تحریر اس بیان کو کہتے ہیں جو حشو و زوائد سے خالی ہو، حشو و زوائد سے برعکس بیان کے کہ یہ عام ہے، یہ خالی عن الحشو و زوائد بھی ہے اور غیر خالی عن الحشو و زوائد بھی، یہ دونوں کو شامل ہے۔ یعنی حشو و زوائد سے خالی ہونا اس کو بھی شامل ہے اور حشو و زوائد سے خالی نہ ہونا اس کو بھی شامل ہے بیان۔ اس لیے چونکہ خاص کیا تھا مصنف علیہ الرحمٰ نے، اور یہاں پر مطلب ہی ہے حشو و زوائد سے خالی ہونا، تو اس لیے تحریر لے کے آئے، بیان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ دونوں کو شامل ہے۔ سمجھ رہے ہیں اعتراض کا جواب؟ حشو و زوائد کہتے ہیں، حشو اس بیان کو کہتے ہیں جو بلا فائدہ ہو، جو زائد بھی ہو۔ حشو و زوائد کسے کہتے ہیں؟ جو زائد بھی ہو اور بلا فائدہ، یعنی کوئی فائدہ نہ ہو، اور یہاں پر فائدہ ہے، یہاں پر تو اس لیے یہ خالی عن الحشو و زوائد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور زوائد اس بیان کو کہتے ہیں جو اصل مراد سے فاضل ہونا چاہیے۔ بیان کہتے ہیں زوائد اس بیان کو کہتے ہیں جو اصل مراد سے فاضل ہو، چاہے وہ مفید ہو یا نہ ہو۔ اصل مراد سے کیا ہو؟ فاضل ہو، چاہے وہ مفید ہو یا نہ ہو۔ بہرحال تحریر سے اس امر کی طرف اشارہ ہے، لفظ تحریر سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کلام حشو و زوائد سے خالی ہے۔ یہ کلام یعنی بے فائدہ چیزیں اور زائد چیزوں سے خالی ہے، یہ مقصد ہے ہمارا۔ اور جب یہ مقصد ہے تو مولانا جب یہ مقصد ہے تو اب فی تحریر المنطقی والکلام کہنا مصنف علیہ الرحمٰ کا یہ صحیح ہے، مصنف علیہ الرحمٰ کا یہ کہنا یہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي تَحْرِيرِ الْمَنْطِقِ وَالْكَلَامِ، ماتن کا قول فی تحریر المنطق والکلام، یعنی یہ کلام ای تخلیص ہی اما یخل بوجہ الدلالتی، یعنی یہ کلام مخل چیزوں سے خالی اور حشو و زوائد سے پاک ہے۔ ای تخلیص ہی اما یخل بوجہ الدلالتی، یہ کلام مخل چیزوں سے خالص ہو، مخل چیزوں سے خالص ہو اور حشو و زوائد سے خالی ہو، حشو و زوائد سے پاک ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ مخل چیزوں سے خالی ہو اور حشو و زوائد سے، یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ مخل چیزوں سے خالی ہونا اور حشو و زوائد سے پاک ہونا۔ ای تخلیص ہی اما یخل بوجہ الدلالتی، یعنی مخل چیزوں سے خالص ہونا، وخالیا عن الحشو والزوائد، اور حشو و زوائد سے پاک ہونا، یہ ہمارا مقصود ہے۔ والمنطق، اب یہاں سے منطق کی تعریف بتا رہے ہیں، منطق کسے ہے؟ والمنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، منطق وہ آلہ قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ فکر میں خطا ہونے والی غلطیوں سے بچانے کا نام منطق ہے۔ فکر میں واقع ہونے والی غلطیوں سے بچانے کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ کہتے ہیں والمنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ والکلام، اور کلام کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا علم بالعقائد الدینیۃ عن الادلۃ الیقینیۃ، کلام وہ عقائد دینیہ کا جاننا ہے ادلہ یقینیہ سے، عقائد دینیہ کا جاننا ہے ادلہ یقینیہ سے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ عقائد دینیہ کا جاننا ہے ادلہ یقینیہ سے۔ قولہ وتقریب المرام، اور ماتن کا قول وتقریب المرام،
فرماتے ہیں بالجری جر کے ساتھ، و تقریب المرامی جر کے ساتھ، عطف علی تہذیبی یہ تہذیب پر عطف ہے، غایت تہذیب الکلام یہ تہذیب پہ عطف ہے، تو وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے۔ جب معطوف علیہ مجرور ہوتا ہے تو معطوف بھی کہتے ہیں بالجری جر کے ساتھ عطف علی تہذیبی یہ تہذیب پر عطف ہے، یعنی مطلب ہوگا ای ھذا غایت تقریب المقاصد الی الافہام یعنی یہ مقصد کو افہام کے قریب کرتا ہے، یہ مقصد کو افہام کے قریب کرنے کی غایت ہے، یہ مقصد کو فہموں کے قریب کرنے کی غایت ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْغَایَةِ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ رفع کے ساتھ ہو، یعنی یہ ہو وَتَقْرِیبُ الْمَرَامِ وَتَقْرِیبِ الْمَرَام ہو تو مطلب ہوگا کہ یہ مقصد کو فہموں کے قریب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا غایت تقریب المقصدی الی الافہام اور وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِالرَّفْعِ یعنی احتمال یہ بھی ہے کہ رفع کے ساتھ ہو عطفاً علی الغایتی تو یہ غایت پر عطف ہوگا، تو مطلب کیا ہوگا وتقریب المرام وتقریب ھذا غایت تقریب المقصدی الی الافہام مقصدی الی الافہام کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِالرَّفْعِ اور یہ بھی احتمال ہے کہ رفع کے ساتھ ہو عطفاً علی الغایتی یہ غایت پر عطف کرتے ہوئے، دونوں یہاں پر حرکت آ سکتی ہیں، زبر کی بھی اور زیر کی بھی، فتح بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی۔